نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا ہے۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے؟ اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی کی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکتا۔ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی ہوگی، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حد ہے 10 آیتوں میں، ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ جاتے۔ سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دی۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، عرصہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تم پہچان لیا۔ پڑھیے سورت، اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کی فتنے سے بچ جاتا ہے۔ تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کی 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا دین اور ایمان کا فتنہ، دوسرا مال و دولت کا فتنہ، تیسرا علم کا فتنہ، چوتھا اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے وہ ہے عہد، منصب، سربراہی، لیڈرشپ، بادشاہت کا فتنہ۔ دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو؟ پہلی سکی ہوئی تھی توحید کو تھامنا۔ توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے توحید کی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی۔ دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے۔ مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور ہے، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں، آیا اور گیا۔ یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک، ادھر سے ادھر ایسا چھلانگے مارتا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایک ہی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیری بھی دیکھیں۔ اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں اس علم کی وجہ سے۔ سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی، اب میں رب کو نہیں مانتا، نوز باللہ، تو لوگ انکاری بنتا ہے۔
लोग इल्म हासिल करके मुतकब्बिर बन रहे हैं, साइंसदान तकब्बिर, डॉक्टर साहब इतने मुतकब्बिर के लोगों से बात भी नहीं करते, तकब्बुर की बुनियाद। अरे यार छोटे मोटे लोग क्या बात करेंगे, मेरी बात क्या ताकत और इस्तात अगर अल्लाह आपको दे तो लोगों से शर दूर करना चाहिए। और हमारा मामला ये ताकत मिल गई हमको कि हम सबसे बड़े शर करने वाले लोगों के लिए बन जाते। तो जब तक गरीब थे अच्छे थे, जैसी माला पेड़ में से पैर निकल गए, तकलीफ देना चाहिए। जब तक मैं गरीब हूँ, दूसरों के से मांग रहा हूँ, परेशान हूँ, और जब मुझे मालदारी अल्लाह ने दी दूसरों पे जुल्म कर रहा हूं। जब मेरे पास पोजीशन नहीं थी तो लोगों से दबावा हूँ, जब पोजीशन मिल गई तो लोगों को दबा रहा हूं। हो रहा है। उसी तरह सूरह बकरा को ले ले तो कहीं सूरह बकरा के अंदर मुनाफिकों की सिफत, काफिरों की सिफत, अहले किताब की बुराइयां बयान की गई। तो हर सूरह अपने अंदर कुछ ना कुछ खुसूसियतें लिए हुए होता है। तो हर सूरह में खुसूसियत रहेगी, बाज सूरतों की बाज मामलों में, बाज मौजूओं में, बाज टॉपिक में ज्यादा खुसूसियत। तो सूरतुल कहफ का मामला फितनों के मामले में इसकी खुसूसियत। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरतुल कहफ के ताल्लुक से, और रिवायत के अल्फाज यूं है, जो याद करे सूरह कहफ की अव्वल 10 आयतें वो दज्जाल की फितने से बच जाता है। मतलब सूरतुल कहफ की पहली 10 आयतें जो याद कर ले वो फितना दज्जाल से बच जाता है। तो इस सूरत की खुसूसियत ये है कि फितने से हिफाजत के लिए सूरत याद रखिए, इसकी खुसूसियत है, स्पेशलिटी है, समझ रहे। और दज्जाल कैसा फितना, मैं समझता हूँ मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करने की, समझाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा अजीम फितना है कि नूह अलैहिस्सलाम ने आपसे बुलंद फरमाते हैं अपनी कौम को इससे डराया। हालांकि वो आने वाला नहीं है उनके बाद, वो आने वाला है आखिरी नबी की उम्मत के ऊपर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, है ना। लेकिन डरा रहे कौन? वक्त के सबसे पहले रसूल डरा रहे हैं। किसको डरा रहे हैं? अपनी कौम को, दज्जाल। तो दज्जाल ऐसा बड़ा फितना है कि इससे पहले ऐसा कोई फितना हुआ ना, इसके बाद कोई फितना हुआ इतना बड़ा। ये फितनों में सबसे बड़ा फितना है। तो जब इस फितने से ये सूरत पढ़ने से किफायत कर जाती है, हिफाजत कर लेती है, काफी हो जाती है, तो बाकी दीगर तो छोटे छोटे ही है, समझ रहे हैं बात। तो लिहाजा इस सूरत की खुसूसियत ये है, ये फितनों से हिफाजत के लिए। सूरतुल कहफ का गहरा ताल्लुक दज्जाल से और दीगर क़यामत से पहले आने वाली फितनों से है, लेकिन वो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे आज, क्योंकि दज्जाल से ताल्लुक हमारा टॉपिक नहीं। लेकिन सूरतुल कहफ के ताल्लुक से जो आज में जो बात वो है कि सूरतुल कहफ के जरिए हम फितनों से कैसे बच सकते हैं। तो असबाब, और आज मैं आपको खास तौर से सूरतुल कहफ के जरिए दुनिया में पाए जाने वाले आजकल के सबसे बड़े 4 बड़े फितनों से हिफाजत कैसे की जा सकती है वो बातें मैं आपको, और ये 4 बड़े फितने 4 वाक़या से रिलेटेड है जो कुरान ने बयान किए। ये 4 बड़े फितने जिससे सूरतुल कहफ कैसे जरिया बन सकती है इन फितनों से हिफाजत के लिए, कैसे सबक ले सकते हैं इन फितनों से हिफाजत के लिए। तो वो 4 वाक़यात है, 4 वाक़यात 4 मुख्तलिफ जिसको कहेंगे चीजों के ताल्लुक से, और उन मुख्तलिफ चीजों को अगर हम देखें उसका उलट देखें तो फितनों के ताल्लुक से। तो 4 बड़े फितनों से हम कैसे महफूज रह सकते हैं अगर सूरतुल कहफ की 4 वाक़यात को अगर हम समझ लेते हैं। तो आइए सूरतुल कहफ से जो असबाब हम लेंगे और जो फितनों से हिफाजत या फितनों के दौर में सूरतुल कहफ से जो असबाब लेंगे, और वो 4 खास फितने जिसके अंदर इंसान मुलविस होकर अपने आप को बर्बाद करता है, दुनिया और आखिरत बर्बाद करता है, वो चारों फितनों के ताल्लुक से सूरतुल कहफ क्या सबक देती है, वो 4 फितने हम देखेंगे। तो पहला फितना जो हम देखेंगे इंशाअल्लाह इसके अंदर की क्या सबक मिलता है उस फितने के अंदर, वो है दीन और ईमान का फितना। मतलब दीन और ईमान के मामले में आप फितने में पड़ जाए, मुश्किल में पड़ जाए, ये हम देखेंगे। और इसके लिए हम सूरतुल कहफ का वाक़या लेंगे, असहाबे कहफ का वाक़या। दूसरा हम देखेंगे इंशाअल्लाह मालो दौलत का फितना, और इसके ताल्लुक से सूरतुल कहफ से हम सबक हासिल करेंगे वो 2 बाग वालों के वाक़े से। तीसरी नसीहत हम इससे लेंगे इल्म का फितना, और इल्म के फितने के मामले में हम इससे सबक लेंगे मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से। और चौथा सबक जो हम लेंगे इस सूरत से आज इंशाअल्लाह जिसको होगा अहद का, मनसब का, ओहदे का, बादशाहत का फितना। और इस मामले में हम जो जुल्क़रनैन की जिंदगी से जो है इस वाक़े से जो सूरह कहफ में उससे नसीहत और सबक हासिल करें। तो 4 किस्म के फितने हम देखेंगे, और चारों किस्म के फितने के अंदर हम जो है सूरह कहफ को क्या नसीहत करता है वो देखेंगे। और ये 4 बहुत बड़े बड़े फितने हैं, ऐसे बड़े बड़े और खतरनाक फितने जो इंसान की दीन और दुनिया दोनों बर्बाद कर देते हैं, बहुत ही खतरनाक फितने। तो अगर सूरतुल कहफ से ये सबक हम ले ले, जिसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर जुमा सूरतुल कहफ को पढ़ना चाहिए, हमको जो नसीहत की कि हर जुमा जो सूरतुल कहफ को पढ़ना चाहिए। रिवायत में फरमाया जो सूरतुल कहफ को पढ़ता है तो इस जुमे से लेकर जो जुमा अगला आने वाला है उसके बीच नूर साबित। सूरतुल कहफ की तिलावत एक सहाबी कर रहे हैं और उनका जानवर बिदक रहा है, हिना रहा है, तो डर लग रहा है कहीं वो ज्यादा बीत के और हिनाए, बड़ा होता है ना, डर जाता है। आप घबरा के जल्दी से अपना तिलावत खत्म करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं तो एक बादल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में जाके खिदमत जाके बताते हैं वाकया, तो आपने फरमाया वो सकीनत थी। सूरतुल कहफ नूर है, 2 जुमा के बीच में
सूरत कहफ की 10 आयतें दज्जाल के फितने से हिफाजत का जरिया, जो कि जमीन व आसमान जब से बने का सबसे बड़ा फितना होने वाला है। ये फितना क्या है अगर देखना है तो मेरा तफसीली उन्वान दज्जाल का फुरूज जो है वो आप जरूर देखें। ये उन्वान में मैंने बहुत डिटेल में इस फितने को लिया, ठीक है, तो उसका है। इसी तरह सूरत कहफ की 10 आयतें दज्जाल के फितने से हिफाजत है, तो पता चला ये सूरत की खुसूसियत है, सबसे बड़े फितने और फितनों से इंसान इससे बच सकता है अगर इस सूरत को पढ़े, उसको समझे। चलिए आइए, जो मैं 4 टॉपिक्स आपके सामने रखूंगा, जो 4 फितने रखूंगा और सूरतुल कहफ कैसे सबक देती रखूंगा, इस चारों के अंदर इंशाल्लाह जिसमें 3-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और 3-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये फितने में सूरतुल कहफ से ये 3 सबक मिले और ये फितने में सूरतुल कहफ से ये 3 सबक मिलेंगे। तो हर फितने को लेंगे और उससे सूरतुल कहफ से 3 सबक लेंगे। लेकिन ये बात मैं वजाहत कर दूं और पहले बता दूं, ये 3 असबाक ही से या ये 4 सबक ही सूरत से नहीं मिलते, कई सबक हैं भाई इस सूरत के अंदर। तो मैंने सेलेक्टिवली 4 वाक़यात को चुना और 4 फितनों का रद मैं या इससे सबक या नसीहत में बता रहा हूं। लेकिन कुरान की सूरतों को आप पढ़ते चले जाइए। कुरान एक समंदर है, याद रखिए, और समंदर के अंदर उलमा लिखते हैं जैसे समंदर से हर किसी को कुछ ना कुछ फायदा है। कुछ लोग समंदर के अतराफ में घूम के फिर के उसकी ठंडी हवा का फायदा उठाते हैं, कुछ लोग समंदर के अंदर तैर कर उसका फायदा उठाते हैं, कुछ लोग समंदर में सिर्फ तैर के नहीं उसमें गोता लगा के उसके डेप्थ में जाके फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग उसकी गहराइयों में जाकर उसके अंदर की खजाने तलाश करके लाते हैं, समझ रहे। तो लिहाजा बहुत असबाक है। मैंने कहा ना, हर आयत और हर लफ्ज एक सबक लिए, बट उतना टाइम तो हमारे पास नहीं है कि हम पूरों को देखें। तो हम मोटे मोटे 4 असबाब 4 फितनों में नसीहत हासिल करें। और मैंने जैसा कहा ऐसे 4 बड़े फितने हैं जो दीन और दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफी। ईमान का फितना, कोई ईमान में फितने में पड़ जाए तो दुनिया और आखिरत खराब। इसी तरह हम देखते हैं माल और दौलत का फितना, जिसने अक्सरियत को हमको जो बर्बाद कर रखा है। तीसरा हम देखें इल्म का फितना, जिसने हमको कभी कभार तकब्बुर में डाल दिया है। आज इंसानियत ये समझती है कि हम इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए कि हमसे पहले कोई नहीं था, और नौज बिल्लाह हम खुदा से भी, रब से भी, क्रिएटर से भी आगे जा चुके हैं। वो ऐसा सोच रहे क्या ऐसा हो सकता है कि नौज बिल्लाह बनाने वाला ऐसा कर सकता है, ये तो हमारी खुसूसियत है। इसी तरह हम देखेंगे अहदे मनसबी और जो है बादशाहत का, जिसको हम कहेंगे मतलब लीडरशिप अगर आपको मिल जाती है, अहदा मिल जाता है, तो फितने में इंसान पड़ जाता है। अपनी दुनिया खराब करता है लोगों के हक मार के जुल्म करके, और अपनी आखिरत खराब करता है क्योंकि उसके अमल बर्बाद हो जाते हैं जब लोगों का हक मारता है और उन पर जुल्म करता है। चलिए आइए, हर फितने के अंदर 3-3 नुकात रखूंगा। पहला देखेंगे हम दीन और ईमान का फितना। इस मामले में सूरतुल कहफ क्या सबक देती है। दीन और ईमान की फितने के ताल्लुक से जैसा मैं बताऊंगा आपको, मैं असहाबे कहफ का वाकया रखूंगा, क्योंकि इस वाकये के अंदर दीन और ईमान के फितने में वो लोग पड़ गए थे और उन्हें कैसे अपनी नफ्स को बचाया, फिर रब्बुल इज्जत ने कैसे उनकी मदद की, और फिर क्या उनके साथ हुआ रखूंगा। लेकिन ये बता दूं, हर वाकये को बहुत शॉर्ट में रखूंगा, टू शॉर्ट। वजह ये कि अगर सूरतुल कहफ के वाकयात की अगर हम देखना शुरू करते हैं, इतने प्यारे प्यारे, इतने बेहतरीन, इतने नसीहत वाले ये वाकयात हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। असहाबे कहफ इतना इंटरेस्टिंग वाकया जिसकी कोई इंतहा नहीं याद रखी, और इतने नसीहतें उसमें नसाइज जिसको कहेंगे मौजूद है। हर वाकया ऐसी, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं, बहुत शॉर्ट। किसी को तफसीलात में जाना है तो सूरतुल कहफ को उठाए, जहाँ हर जुमा हम उसकी तिलावत करते हैं। अगर नहीं करते तो शुरू कर दें, और अगर तिलावत करते हैं तो हर जुमा कोशिश करें कि तर्जुमा भी इसका पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो बहरहाल आपको डिटेल्स वाकया सुनने को मिलेंगे, मैं बहुत शॉर्ट। चलिए आइए, असहाबे कहफ का वाकया क्या है। असहाबे कहफ का वाकया बहुत सरसरी तौर से शॉर्ट में ये है कि चंद नौजवान थे जिनकी तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो 9 थे और उससे जायद कितने थे और उससे कम कितने, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। तो असहाबे कहफ में हुआ ये कि चंद नौजवान थे जो ईमान लाए थे। रिवायतों के मुताबिक आता है कि ये रूम के किसी शहर, जो कि उस जमाने में ये शहर तुर्की के अंदर कोई शहर हुआ करता था, वल्लाहु आलम, क्योंकि सारी चीजें अननोन है, कोई फैक्ट्स हमारे सामने नहीं है। अल्लाह ने वाक़या को बयान किया, हम इस पर ईमान लाते हैं, ठीक है। लेकिन बताया जाता है, रिवायतों में आता है सहाबा के, ताबईन के, तबे ताबईन के अक़वाल है बहरहाल मुफस्सिर। तो तुर्की का कोई शहर था जो उस जमाने में रूमी हुकूमत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, और उसके अंदर चंद नौजवान थे जो ईमान लाए थे। रिवायतों में कहा जाता है कि उस जमाने का जो बादशाह था उसका नाम डेसियस था, डेसियस, या उसको अरबी में कहते हैं दकियानूस, ठीक है, और उसी से लफ्ज़ उर्दू में दकियानूस आता है, जो पुराने ख्याल का होता और अपने आप को बदलना नहीं चाहता, ठीक। तो किंग डेसियस वो एक बादशाह हुआ करता था और उसका एक जमाना था, और वो अपने आप को इलाह और माबूद और पता नहीं क्या क्या समझता था। और रिवायतों के मुताबिक जो बात समझ में आती है, वाक़या ईसाईयत से पहले का है। मतलब ये लोग जब यहूदियत, मतलब इस्लाम था, लेकिन जब उन लोगों ने अपने आप को अब यहूद कह दिया, ये उस जमाने का बात है। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत उस जमाने में रही होंगी, और बादशाह जो था वो जो है रूबी बादशाह था, तो उसका मजहब जो भी उस जमाने में उनका मिथिकल रिलीजन होता है, माइथोलॉजिकल होता है, खास जो बहरहाल मजहब होता है, उस टाइप का उसको कोई मजहब रहा होगा बहरहाल। और वो अपने आप को बादशाह
یا تو رب سمجھتا تھا یا رب کا ریپرزینٹیٹو سمجھتا تھا اپنے آپ کو دنیا میں. بہرحال وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا اور وہ لوگوں کو اسلام پر چلنے سے، ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتا تھا، لوگوں کو اس پہ ایمان لانے سے روکتا تھا. اور اس زمانے میں چند نوجوان مل کر ایمان لائے. جب ایمان لائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے شہر میں کوئی میلہ ہوا کرتا تھا. میلے کے لیے لوگ بستی سے باہر جاتے تھے. یہ نوجوان بستی سے باہر گئے اور سب مل کے جمع ہو گئے. اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے، کچھ چیزیں جو شاید ہم کو ایک دوسرے کو بتا دینی چاہیے. مطلب یہ کہ وہ نوجوان فردن اللہ کو مان چکے تھے، دل میں ایمان لا چکے تھے، وہ با ایمان ہو چکے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اور کون اس جیسا ہے. لیکن جب وہ بستی سے باہر، جب وہ مذہبی کوئی تہوار ہوا کرتا تھا، لوگ نکلے، یہ نوجوان بھی اس میں نکلے، لیکن وہ تہوار میں نہیں گئے اور جنگل میں کہیں رک گئے. تو ان کو ایسا لگا کہ شاید ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو لوگوں کے پاس ہم نہیں بول سکتے، لیکن ابھی بول سکتے ہیں. اور پھر سب نے ایک کے بعد ایک بولنا شروع کیا اور سب نے اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو کہ کائنات کا بنانے والا ہے، وہ رب ہے، وہی سچا ہے، وہی معبود ہے. یہ بادشاہ اور یہ دنیا میں جتنے معبودان لوگوں نے پتھر مٹی دیگر چیزوں کے بنائے ہیں، سب باطل ہیں. جب انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اظہار کیا، جب اظہار کیا تو ان کو لگا رہے ہم آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ کمیونٹی، ایک ٹیم ہے، ہم لوگ ایک وقت ہے، ایک جو ہے چھوٹی سی ٹکڑی اور جماعت ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، یاد رکھیے، وہ ہو سکتا ہے شکاری کتا رہا ہو. شکار کے لیے جنگلوں میں لوگ جاتے تھے، حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے، بھیڑیوں سے بچنے کے لیے، اسی طرح ریچھ وغیرہ سے بچنے کے لیے. تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، یاد رکھیے. اب وہ سفر میں جب گئے، جب لوگوں سے اظہار کیا، لوگ پتا چلا کہ وہ سب ایمان والے ہیں، لیکن ان کو ڈر ہوا کہ اب ایمان کے تعلق سے کیا کرے. وہ لوگ وقت کے بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے اس کو دعوت دی. اب یہ بادشاہ تھا یا اس علاقے کا گورنر تھا، واللہ عالم، جو بھی تھا ذمہ دار، اس کو دعوت دی. دعوت دینے کے بعد اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی اصلاح کر لو، ایک رب کو ماننا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ برا انجام ہوگا. اور میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، اپنے آپ کو سدھار لو اور واپس آ کے جو عقیدے پہ ساری دنیا اور جس پر میں ہوں اس پر ایمان لاؤ. اب یہ نوجوان وہاں سے نکلے، تھوڑا جو مہلت ملی تھی انہوں نے مہلت کو غنیمت جانا اور سوچا بستی سے ہم نکل جاتے ہیں. اور بستی سے نکل کر یہ دور چلے گئے. جنگل میں جانے کے بعد سوچا کیا کرے، وقت کا بادشاہ تو یہ کرے گا، نہیں مانے تو مار دیں گے. پھر یہ تو ہم کو غنیمت مہلت ملی، رب العزت نے دے دی کہ اس نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، ون چانس، ایک چانس میں تم کو دیتا ہوں. کیونکہ نوجوان، کچھ لوگوں نے لکھا کہ ان کو اس لیے نہیں مارا گیا، اور عام آدمی ہوتے تو مار دیے جاتے، یہ سرداروں کے بیٹے تھے، لیڈرز کے بچے تھے، مطلب جیسا کہ کنگ کے پاس جو وزیر وغیرہ، واللہ اعلم، بہرحال اس نے نہیں مارا، ایک مہلت. یہ لوگ بستی سے نکلے. اب سوچا کیا کریں، اور سوچا کہ چلو گفا میں جا کے بیٹھ جاتے. ایک گفا دیکھی، گفا میں جا کے بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کے کان بند کر دی اور ان پر نیند طاری ہو گئی. اور اس کے بعد وہ سو گئے، لیکن کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے. کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے مطلب اللہ نے ان کے دین و ایمان کو بچانا سوچا، اور بچانے کا یہ طریقہ تھا کہ اس زمانے کو گزرنے دیا جائے. اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ دوبارہ تو انسان اٹھنے والے نہیں ہیں، یاد رکھیے. لہٰذا ان کو سلا دیا گیا، اور سلایا ایسا گیا کہ ان کا کتا جو ہے چوکھٹ پہ بیٹھا تھا، مطلب باہر بیٹھا تھا گفا، ایسا بیٹھا جیسے شکاری کتے بیٹھتے ہیں. اور یہ لوگ جو اندر سوئے تھے تو پلٹتے بھی تھے، سورج نکلتا اور ڈوبتا بھی تھا، اور یہ لوگ الٹ پلٹ بھی ہوتے تھے، جیسے نہیں سوتے تھے کہ زمین کھا جائے. کروٹیں لینا جس کو کہتے ہیں وہ لیتے تھے. اور خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، یہ آنکھیں بند کر کے نہیں سوئے تھے، آنکھیں کھلی تھی. اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، سن نہیں پاتے تھے، آنکھیں کھلی کہ اگر دیکھنے والا آ کر دیکھے تو اللہ نے ان کے اندر ایک ہیبت ڈال دی. ہیبت سمجھتے ہیں، خوف ڈال دیتے، ڈر ڈال دیتے کہ لوگ ان کو دیکھتے اگر غلطی سے آ بھی گئے پور ہو جاتے، تو کسی کو بتا بھی نہیں پاتے تھے کیا دیکھا، کہاں دیکھا، کیا دیکھا. مطلب اللہ نے حفاظت کی. اور کتے کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں اس کو بھی ایسا رکھا کہ وہ بھی جاگتا رہتا تھا، مطلب وہ بھی سویا ہوا تھا، لیکن وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آنکھ کھلی رکھ کے بیٹھا تھا، پھر وہ ایک آنکھ بند ہوتی دوسری کھل جاتی. مطلب وہ سو رہے تھے، کانوں پہ پردہ تھا، لیکن لوگوں کو دکھتا تھا وہ جاگ رہے ہیں. کتا بھی ایسا تھا کہ ایک آنکھ کھلی رکھتا، دوسری بند کرتا، دوسری کھلی، آٹومیٹک سسٹم چلتا تھا. اور ہیبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی تاکہ کوئی لوگ آتے تو وہاں سے بھاگ جاتے تھے. یہ سوئے رہے اور سوئے رہے، لمبا زمانہ سوتے رہے. ایک زمانے کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھا کتنا سوئے. کسی نے کہا دن کا کوئی ایک حصہ سوئے ہوں گے، چلو نکلتے ہیں. سب نے مل کے کہا دیکھو خاموشی سے نکلو یہاں سے. یہ پیسے لو، کچھ پیسے ان کے پاس تھے، کل جا کے کھانے پینے کا سامان لے کے آؤ شہر سے. ایک کو طے کیا کہ تم جاؤ گے، وہ آدمی نے پیسے لیا اور چھپاتے شہر کے پاس پہنچا. جب شہر کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے کہ شہر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اسے چھوڑ کر گیا تھا. اس کو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یا وہ خواب دیکھ رہا ہے دن کے اندر. اب آپ کچھ سوچیے کوئی سو گیا. اور روایتوں میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں کے قول ہے کہ وہ شاید 309 سال سوئے تھے، 309 ایئرز، سمجھ رہے ہیں؟ تو 309 سال سوئے تھے، واللہ اعلم، پھر بھی ہم نہیں جانتے. تو 309 سال سوئے تھے. اب آپ سوچئے کہ سمجھ لیجئے آج سے 300 سال پہلے کا اورنگ آباد شہر، اس کے بعد کوئی سو کے اٹھ کے آج آ رہا. اب ایڈوانسمنٹ آج سمجھے 300 سال پہلے کا تو اورنگزیب کا زمانہ ہے جو شہر بن رہا ہے اورنگ آباد.
اور آج کیا مطلب کیا تبدیلی دیکھیں گے اس کے. تو اب 300 سال ہو گئے, اس کو لگا یہ دیوانہ ہو گیا, آدمی پاگل ہو گیا, اس کو خواب دکھ رہے دن میں, چیزیں بدل گئی, حالات بدل گئے, گھر بدل گئے, عمارتیں بدل گئی, لباس بدل گیا, رہن سہن بدل گیا, دکانیں بدل گئی. پھر چھپاتے دکان میں گیا, سکہ نکال کے بولتا ہے کھانے کچھ دو. دکاندار نے سکہ لے کے دیکھا, دوسروں کو بلایا جاؤ یہ کیا سکہ, یہ سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے لا لی انہوں نے. تو ان کو لگا ان کو کوئی خزانہ ملا, تو یہ کیا کر رہے ہیں, خزانے میں جا کے لا رہے. اس نے کیا کیا, بات ہوئی اور بات ذمہ داروں تک گئی, بات وقت کے بادشاہ تک گئی. وقت کا بادشاہ بتایا تھا کیوڈوس اس کا نام تھا, لیکن اسلام قبول کر چکا تھا, وہ مسلم تھا, واللہ عالم. بہرحال وہاں جاتے ہیں, وقت کے بادشاہ کو بتاتے ہیں. وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے ملے. پھر وہ لڑکا بتاتا ہے کہ ایسا ایک گفا ہے, وہاں ہمارے اور بھی دوست ہیں, ہم لوگ ایسے سوئے تھے, سو کر جب اٹھے تو یہ حال ہے. لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ چند نوجوان ایمان لائے تھے آج سے کچھ 100 سال پہلے, لیکن وہ کبھی نہیں ملے کعبے میں, مشہور تھے واقع. اور بالکل وہ سکے لے کے آئے, اسی وقت کے بادشاہ کے سکے لے کے آئے, وہی نوجوان تھے, تعداد وہی تھی. لوگوں نے دیکھا ان کا ایک کتا تھا اس گفا کے پاس, بادشاہ بھی گیا, شہر کے لوگ گئے, دیکھا کرا. اور بہرحال اس کے بعد کو دیکھنے کے بعد, ملاقات کے بعد اللہ رب العزت نے ان سب کو موت دے دی, کیونکہ اللہ کو بتانا تھا کہ اللہ جیسا پہلی بار پیدا کرتا دوبارہ پھر اٹھائیں. اور وہ نوجوان بہرحال میں انتقال کر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ان میں اختلاف ہوا کہ اس گفا کے پاس مسجد بنائی جائے, عبادت گاہ بنائی جائے, لیکن کوئی پسندیدہ عمل نہیں تھا. لیکن انہوں نے اختلاف کیا آپس میں کہ بنانا چاہیے, یہ کوئی صحیح چیز نہیں, لیکن کیا انہوں نے. بہرحال قرآن نے کہا کہ مسجد تعمیر کی جائے, عبادت گاہ بنائی جائے. اس طرح کی ڈسپیوٹ ہوئے اور ان کا معاملہ پھر ختم ہوا. تو اللہ نے اس کے ذریعے یہی بتا دیا کہ ہم جس طرح پہلی بار تم کو پیدا کرتے دوبارہ پھر اٹھائیں گے. اس اصحاب کہف کو سلانے کے بعد اٹھایا. اسی طرح ان لوگوں کا جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں کیا کر رہے ہوں گے, واللہ عالم, جو بھی کر رہے ہوں گے. اصحاب کہف بھی تو 300 سال سو کے اٹھے نا, اللہ نے پھر ان کو لا لیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے اس حالت میں, واللہ عالم, پھر آئیں گے قیامت سے پہلے. اور ہم ہر انسان جس طرح زندہ ہے مرنے کے بعد پھر اٹھنے والا ہے. یہ اصحاب کہف کا ایک سبق تھا بہرحال. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں اصحاب کہف سے یہاں دین اور ایمان کا فتنہ, یہاں سے یہ پوائنٹ سے لینے والا. یہ تھا پورا واقعہ, بہت مختصر, بہت شارٹ. چلیے اس واقعے میں جو چیزیں ہم نے سیکھی, جو بہت اہم میرا نقطہ تھا, وہ تھا دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو. پہلی سے یاد رکھی ہوئی تھی توحید کو تھامنا. ان نوجوانوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ توحید کو تھاما. توحید سمجھتے نا, ایک اللہ کو ماننے کو ایسا چم گئے اس کو توحید پر. سب سے پہلا کام نوجوانوں نے کیا, توحید کو تھاما. تو میں گزارش کروں گا اصحاب کہف نے جس طرح سے ایمان لانے کے بعد توحید کو تھام دیا, ہم تمام لوگ بھی توحید کو تھام لیں. جس کو توحید مل گئی اس کو دنیا مل گئی, اس کو آخرت مل گئی. جس کو توحید نہیں ملی اس کی دنیا برباد ہوگی, اس کی آخرت برباد ہوگی. میری باتوں کو کان کھول کر سب سنو. توحید سب سے اہم چیز ہے, یاد رکھیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. توحید کی نعمت, توحید کی دولت, توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں. یاد رکھیے, ایک اللہ کو ماننا, اسی کی عبادت کرنا, اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا, ٹھیک ہے, اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا, یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے توحید کی. توحید اصحاب کہف سے جو پہلا واقعہ دین اور ایمان کی فتنے سے بچنے کا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. توحید کو لازم جانے, توحید کو وہ کرے. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی. دنیا کی رنگینیاں, سائنس, ٹیکنالوجی, مال, دولت, عورت, نشہ, رشوت, برائی, گندگی, یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے. یہ جگمگاہٹ بولتے ہیں, انسان کو اس طرف لپکتی ہے. لیکن غور سے سنیے, یہ تو ابھی سادی سیدھی ہے, تو دجال آنا باقی ہے. تو اگر اس چکا چوند میں آ کر ہم اگر توحید کو چھوڑ دیتے ہیں آج, تو کل جب دجال آئیں گے تو کیا ہماری حیثیت رہیں گے, کیا اوقات اور کیا بساط رہیں گے, کیونکہ وہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے زمین و آسمان کے بیچ میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو بہرحال ہم کو اس سے سبق ملتا ہے. اسی طرح دنیا کی قوموں کے پاس جو کچھ بھی رنگینیاں ہوں وہ کچھ بھی کام کی نہیں آتا. کہ اصل چیز ہے توحید کی نعمت, توحید کی دولت, توحید سب سے اہم چیزیں یاد رکھیے. اور اصحاب کہف نے اسی کو بچایا, یاد رکھیے, توحید کو یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر, سورہ نمبر 18 آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے, ہم نے ان کے دل میں اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے, ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل جو ہے بیجا بات کریں, یہ فالتو بات ہوتی ہے, ہم سے بڑی غلطی ان کی بیجا کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی بات. تو انہوں نے توحید کا اعلان کر دیا. اس واقعے سے جو دین و ایمان کی فتنے سے بچنے کا جو دوسرا سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ صحبت صالح, صحبت صالح, اچھے دوستوں کی صحبت, گڈ کمپنی کا امپورٹنس پتہ چلتا ہے. پہلے وہ نوجوان اکیلے اکیلے تھے اور ڈرے, پھر وہ بستی سے نکلے وہ میلے میں جانے کے لیے, اور پھر بستی سے الگ ہو گئے کیونکہ ان کو شرک کے میلے میں جانا نہیں تھا. جب وہ الگ ہو گئے تو ایک جگہ آ گئے. جب ایک جگہ آئے تو لوگوں نے کچھ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہوئے, چلو میں اپنی دل کی بات پہلے رکھتا ہوں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان کو رب نہیں مانتا ہوں. پھر دوسرے نے کہا, پھر تیسرے نے کہا, پھر سب نے کہا, اور پھر ایک گروپ بن گیا. اور انہیں ہمت آ گئی, اتنی ہمت آ گئی کہ وہ وقت کے بادشاہ کے پاس دعوت دینے چلے گئے. اور وقت کا بادشاہ بھی شاید اکیلا کوئی انسان آتا رہو بولتا تھا اسے ختم کر دو, لیکن اس نے دیکھا نوجوان سرداروں کے بیٹے ایسے ختم کیے جا سکتے ہیں, تو مہلت بھی چھوٹ بھی دی اور ان کی بات بھی سنی.
تو اچھی صحبت کا اثر یہاں پتہ چلتا ہے. یاد رکھیے تو فتنے سے بچنے کے لیے ہم خیال لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا توحید پر بڑا ضروری ہے، یا توحید پرستوں کا فتنوں کے زمانے میں ایک ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے. اور آج کل ہم اس کی جماعت کی اہمیت، ایک ساتھ رہنے کی اہمیت، یا مسلمانوں کی ایک جگہ رہنے کی اہمیت ہم لوگ بھول چکے ہیں. ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے. اصحاب کہف کیا ہوئے؟ توحید پر تھے، اکیلے تھے، پھر جمع ہوئے اور جمع ہو کے ایک طاقت اور وقت کے بادشاہ کو دعوت دی. وہ بھی سوچتے ہیں مجبور اور ڈائریکٹ انکار نہیں کر سکتے. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا جمع ہوں میں ایک جگہ. یاد رکھیے تو آج ہم دیکھتے ہیں ہم بری صحبت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہم برائی کے ساتھ بلکہ بری صحبت پہ ہم فخر کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ہمارے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں. بری صحبت پہ فخر اختیار کرتے ہیں. فخر اختیار کرنے کی چیز نہیں. یاد رکھیے اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی اور کیا فرمایا سنیے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 28 میں فرمایا رکھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں اور صبح و شام اس کو پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز منہ نہ پھیرتا. اے نبی آپ ایسے لوگوں کی صفت اختیار کیجئے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو اللہ نبی کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے سورۃ الکہف میں اچھی صحبت کے لیے. اور اصحاب کہف نے بھی اچھی صحبت کو اختیار کیا اور اچھی صحبت والے سب ایک جگہ جمع ہوئے. نتیجہ کتنا اچھا ہے آپ خود دیکھیں. تو دوسرا سبق ملا اس سے دین و ایمان کے فتنے کے زمانے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید پرستوں کے ایک جگہ آنا بے حد ضروری ہے. اسی طرح تیسرا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ